دوستو ادابرز ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کے حاضر ہوئی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو میں ہر ہفتے سوچتی ہوں کہ میں کسی نئے موضوع پہ لکھوں، کیونکہ موضوعات کی تو میرے پاس کمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں افسانے بھی لکھتی ہوں تو میرے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے کہ جس کے اوپر میں آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ میں جب بھی کچھ نیا موضوع لکھنے کے لیے سوچتی ہوں، ہمارے ملک، پیارے ملک پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ یا سانحہ یا کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے وہاں سے کہ میں مجبوراً پھر اس پر ہی لکھنے پہ مجبور ہوتی ہوں۔ اور آج بھی میں کسی ایسے ہی ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں۔ ایک نہیں، دو تین واقعات ہیں، لیکن میں نے دو واقعات کو ادھر اسپیشلی میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی ہے ہمارا پاکستان۔ تو کچھ اس طرح ہے کہ یہ ہے ہمارا پاکستان۔ آج پھر پاکستان میں خواتین کے ساتھ بدترین سلوک کی تاریخ رقم ہوئی، جسے پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ جی ہاں، ایک بار پھر پاکستان میں انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزی کی گئی، اور ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاہ تاریخ انسانی حقوق کی پامالیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم اپنے بچپن سے ہی ایسے واقعات کے گواہ ہیں، بھلے وہ جمہوری حکومتوں کا ریاستی تشدد ہو یا ماشاء اللہ کے دور کے فوجی مظالم ہوں۔ اگر ہم 90 کی دہائی کی بات کریں تو غالباً آپ کو ایم آر ڈی تحریک کے دوران خواتین پر سرعام لاٹھی چارج اور تشدد یاد ہوگا۔ صحافیوں پر کوڑے بھی مارے گئے، غالباً وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ اگر ہم کچھ اور آگے جائیں تو بھٹو کی پھانسی کے خلاف اندرون سندھ ہاریوں کے اوپر فوجی جوانوں نے ان کا سرعام قتل عام کیا تھا، ان کے اوپر فائرنگ کھول دی تھی۔ اسی طرح بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے ہونے والے مختلف احتجاج کے اوپر تشدد کیا جاتا رہا ہے۔ سندھ میں ایڈ ہاک اساتذہ کے اوپر واٹر کینن اور لاٹھی چارج کیا گیا تھا۔ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز اور وکلا پر پولیس کا تشدد، ہم اس کے بھی گواہ ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ پرامن احتجاج کے اوپر پولیس کی شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کی آبادیوں پر حملے اور اقلیتوں کے اوپر حد کے مذہب کے الزامات تو بالکل ہمارے لیے بالکل عام سی بات ہو گئے ہیں، اور یہ ریاستی تشدد کی صرف چند مثالیں ہیں۔ اور اب ایک بار پھر کراچی میں ایک پرامن احتجاج پر پولیس کا وحشیانہ تشدد اور خواتین کی حرمت کی پامالی کی گئی۔ تعلیم یافتہ باشعور ادیب اور گلوکاروں پر پولیس کا لاٹھی چارج ریاسی اور صوبائی دہشت گردی ہے، اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس احتجاج میں شریک جامی چانڈیوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں، انتہائی دھیمے مزاج کے بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہیں، اور ان کی جو بیٹی ہے رمیسا، وہ بھی بیرسٹر ہے، جن کے ساتھ بہت برا سلوک پولیس نے کیا۔ سندھ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں سول سوسائٹی پڑھی لکھی، باشعور اور سمجھدار ہے، اور جو اپنے حقوق سے بھی بخوبی واقف ہے۔ سندھ کی تاریخ لاتعداد ترقی پسند شاعروں، ادیبوں، دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں کی جدوجہد سے بھری پڑی ہے۔ سندھ نے ہمیشہ جبر اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر شاہ نواز، جن کو کچھ عرصہ پہلے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا اور جن پر توہین مذہب کا الزام تھا، ان کے قتل کے خلاف سندھ کے ادیبوں، شاعروں، گلوکاروں اور سول سوسائٹی کے دیگر افراد نے کراچی پریس کلب کے باہر انہوں نے پرامن جو تھا وہ احتجاج کر رہے تھے، اور گو کہ اس وقت سندھ میں دفاع 144 کا نفاذ ہے، مگر پریس کلب آف پاکستان کے صدر، پریس کلب کراچی کے صدر، معاف کیجیے گا،
प्रेस क्लब कराची के सदर सईद सरबारी के मुताबिक प्रेस क्लब का इलाका लंदन के हाइड पार्क की तरह एक आज़ाद इलाका है जहां पर आप अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मगर सिंध की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उन्होंने रवादारी मार्च के शुरुआत पर लाठीचार्ज और उन लोगों को गिरफ्तार करके ना जाने कौन सी मजहबी रवादारी का सबूत दिया है। यानी इस मुल्क में शिद्दत पसंद तो घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं और अमन पसंद लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एहतजाज तो था भी मजहबी इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ। दरअसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में इंतजामी तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है और वो यहाँ के मसाइल से जानते बूझते निगाहें चुराए बैठी है। वो भले जबरी तब्दीली मजहब के वाक़यात हों, बेरोज़गारी या गुर्बत के मारे अवाम के मसाइल हों, लिसानी या इलाकाई इंतहा पसंदी हो, स्ट्रीट क्राइम हो या वडीरों के मजालिम या फिर उनके वजीरों के लाखों करोड़ों रुपए के करप्शन, सिंध हुकूमत हर मसले में नाकाम नजर आती है। दोस्तों, मुमलिकत या रियासत एक ऐसा इदारा है जहां इंसान की तमाम मादी और हयातियाती और इखलाकी ज़रूरियात की तकमील होती है। ये इदारा न सिर्फ फ़र्द या अफराद की इनफरादी ज़िंदगी के जुमला पहलुओं की हिफाजत करता है, बल्कि उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की जुमला ज़रूरियात के अलावा उनके मिसाली इर्तिक़ा के लिए भी राहें हमवार करता है। क्योंकि रियासत की बुनियाद इंसाफ के उनसर पर मबनी है, मगर अगर हम अपने माशरे के या रियासत के बुनियादी ढांचे पर नज़र डालें तो रियासत का बुनियादी उनसर इंसाफ ही नापैद है। हम मिसाली इर्तिक़ा की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इर्तिक़ा का ताल्लुक आपकी सोच और अमल से है, मगर हमारा माशरा तो इर्तिक़ा के बजाय ज़वाल की तरफ गामज़न है। क्योंकि इस वक्त पूरी कोशिश ये की जा रही है कि रियासत की बुनियादी इकाई ख़वातीन को किसी तरह माशरे से उज़्वे मुअत्तल की तरह बाहर निकाल कर फेंका जाए या उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए। माशरे में मर्दाना हाकमियत पर मुश्तमिल निज़ाम जिसमें खुदा के बाद मर्द को ख़वातीन का मुख्तार कुल बना दिया गया है और यही नज़रियात मर्दाना हाकमियत और बालादस्ती को पनपने का जवाज़ फराहम करते हैं। मजहबी और तारीख़ी रिवायात में ख़वातीन पर हक जमाना, मिल्कियत का तसव्वुर और मजहब में ख़वातीन को सज़ा देने की इजाज़त मर्द को हैसियत को कंट्रोल करने का जवाज़ फराहम करती है। अब ऐसे माशरे में जहाँ पेदरशाही निज़ाम मर्दाना कमज़ोरियों और गंदी आदत को उसकी फितरत करार देता है और ये सबक पढ़ाता है, ये तो मर्द है, ये तो इसकी फितरत है, ये गुस्सा भी करेगा, ये चीखेगा, ये तुम्हें मारेगा, ये तुम्हें घर से बाहर तंग भी करेगा और गंदी नज़रों से तुम्हें देखेगा। इसलिए या तो तुम अपने घर में रहो, नहीं तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओ। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये लफ्ज़ प्रॉपर्टी मेरे जहन पर हथौड़ा बनकर पड़ रहा है जब एक नाम नहाद गैर मुल्की मजहबी आलिम पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बैठकर ख़वातीन के बारे में ये नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई खातून शादी नहीं करती तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। यानी इससे ज़्यादा ख़वातीन की कोई तज़लील हो सकती है? पाकिस्तानी माशरा तो पहले ही रेपिस्तान बना हुआ है जहाँ ख़वातीन बाजार में तो क्या अपने ही घर में महफूज नहीं, कब्र में महफूज नहीं, वहाँ लोगों को इस तरह से उकसाया जा रहा है। इन साहब ने एक और प्रोग्राम में इखलाक की सारी हदें पार करते हुए फरमाया कि अगर टीवी या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर कोई खातून बन सवर कर किसी मर्द के सामने आए और मर्द में हलचल ना हो तो उस मर्द को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी मर्द के जज्बात उभरना लाजमी है। अगर मगरबी मुल्क में कोई मर्द इस तरह की हरकत करे तो वहाँ ऐसे मर्द को लोग डॉक्टर को दिखाने का मशवरा देंगे जो औरतों को इस तरह
گھورے اور یا ان کے ساتھ ان کے سامنے اپنا جو ہے جنسی ہجان جو ہے وہ شو کرے. یعنی آپ جو ہے مرد کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرے. یہ تو بالکل وہی بیانیہ ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے دیا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے. یعنی ایک مذہبی عالم اپنی دین کی تعلیمات ہی نہیں جانتا، یا جہاں حکم خدا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرے. ہمارے مذہبی علماء اور حکمران خواتین کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا ملبہ اس کے لباس، اس کی تعلیم اور اس کی آزادی پر ڈال دیتے ہیں. اکثریت کا خیال یہ ہے کہ خواتین کو یا تو گھر پر بند رکھے یا 7 پردوں میں گھر سے باہر نکالے. مرد بے پردے دار پر نہیں، بے پردہ عورت پر جھپٹے گا. غالباً وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر سال حج کے دوران ہزاروں باپردہ خواتین جنسی ہراسگی کا شکار ہوتی ہیں. اگر خواتین کا لباس ہی مسئلہ ہے تو مدارس، اسکول اور کالج میں پڑھنے والی معصوم بچیاں اور بچے کیوں جنسی زیادتی کا شکار بنتے ہیں؟ اس طرح کے پسماندہ اور جاہلانہ رویوں کی وجہ سے ہی ہماری خواتین نہ صرف ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہیں بلکہ پورے معاشرے پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. یہ تصور کہ عورت مرد سے کمتر ہے، خواتین مرد سے کمزور ہے، خواتین انصاف کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتی، وہ ملک کے اوپر حکومت نہیں کر سکتی، اور مرد کو اعلیٰ نسل بنایا گیا ہے. قانون میں خواتین کی گواہی مرد کے برابر نہیں. خواتین کے گھر سے نکلنے سے لے کر ہر سماجی حیثیت متعین کرنے کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے. اس طرح کے اور بہت سے تصورات ہیں جو ہمیں زمانہ جاہلیت سے ورثے میں ملے ہیں. ان تصورات اور طور طریقوں کو ہم نے اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہی وہ رکاوٹیں ہیں جو ہماری نصف آبادی جو کہ خواتین پر مشتمل ہے اپنا برابری کا کردار ادا کرنے سے روکتی ہے، جس کی وہ اہل بھی ہیں اور حقدار بھی ہیں. مگر یہ نام نہاد علماء ان کو مزید پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ترقی یافتہ معاشروں میں بھی خواتین نے آج جو مقام حاصل کیا ہے، گو کہ اس میں بھی استحصال کا عنصر واضح طور پر موجود ہے، تاہم پھر بھی وہ ایک خود مختار، آزاد اور مضبوط شخصیت بن کر ابھر رہی ہیں. ہم سب کو اپنی خواتین کو منصفانہ، صنفی تعصب اور منفی مذہبی رویوں سے ہٹ کر برابری اور اعلیٰ مقام دینے کی شدید ضرورت ہے. ان کے تشخص کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. انہیں تعمیری اور اعلیٰ علمی شعور دینے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے، اور اس میں صرف خواتین کا ہی نہیں بلکہ آنے والی اگلی نسلوں کا بھی فائدہ ہے. میں یہاں ایسے مرد حضرات سے بھی اپیل کروں گی جو خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. میں ان سے کہتی ہوں اور میں ان کو پکارتی ہوں کہ آئیے عورتوں کے شانہ بشانہ ہم ایسی یہ جدوجہد شروع کریں جس میں خواتین کو ان کا جائز مقام دیا جا سکے. بہت شکریہ.